آپ کو اہم خبر بتا دیں، پاکستان نے بھارتی رافیل طیارے کیسے گرائے؟ بڑا سوال۔ برطانوی خبر رساں ادارے کی رپورٹ اسی سلسلے میں آ گئی۔ 7 مئی کی رات کو کیا ہوا تھا؟ 7 مئی کی رات کو پاکستان ایئر فورس کے ریڈار پر بھارتی طیارے نمودار ہوئے۔ خبر ایجنسی بتا رہی ہے پاکستانی ایئر چیف مارشل کئی دنوں سے کنٹرول روم میں ہی تھے، وہ وہیں سوتے بھی رہے۔ خبر ایجنسی نے یہ تفصیل بھی بتائی، ریڈار سگنل سے ملتے ہی پاکستانی ایئر چیف نے JC-10 اڑانے کا حکم دے دیا۔ انہوں نے کہہ دیا کہ دشمن آیا تو ہے لیکن اسے پتہ لگنا چاہیے کہ اتنی آسانی سے جا نہیں سکتا۔ خبر رساں ادارے نے رپورٹ جاری کی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 7 مئی کی رات کو پاکستان ایئر فورس کے ریڈار پر بھارتی طیارے نمودار ہوئے۔ پاکستانی ایئر چیف مارشل کئی دنوں سے کنٹرول روم میں ہی سوتے تھے۔ ریڈار سگنل ملتے ہی پاکستانی ایئر چیف نے J-10C اڑانے کا حکم دیا۔ پاکستانی ایئر چیف نے رافیل کو نشانہ بنانے کے خصوصی احکامات جاری کیے۔ فضائی لڑائی میں دونوں جانب سے 110 طیارے حصہ لے رہے تھے۔ یہ دہائیوں بعد ہونے والی سب سے بڑی فضائی لڑائی تھی۔ خبر رساں ایجنسی نے یہ رپورٹ جاری کی ہے۔ پاکستان نے بھارتی رافیل طیارے کیسے گرائے، اس پر رپورٹ جاری کی گئی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 7 مئی کی رات کو پاکستان ایئر فورس کے ریڈار پر بھارتی طیارے نمودار ہوئے، جس کے بعد پاکستان ایئر چیف مارشل کئی دنوں سے کنٹرول روم میں موجود تھے، وہ وہیں سوتے تھے، تو انہوں نے ریڈار سگنل ملتے ہی پاکستانی ایئر چیف نے J-10C اڑانے کا حکم دیا۔ پاکستان پہلے سے تیار تھا، پاکستان پوری طرح الرٹ تھا۔ پاکستانی ایئر چیف کئی دنوں سے کنٹرول روم میں تھے، وہ وہاں سو بھی رہے تھے، وہ وہاں سے جا نہیں رہے تھے۔ دشمن کب کیا کر سکتا ہے پاکستان کی پوری نظر تھی، پورا دھیان تھا۔ پاکستان نے بھارتی رافیل طیارے کیسے گرائے؟ برطانوی خبر رساں ادارے کی رپورٹ آ گئی۔ 7 مئی کی رات کو کیا ہوا؟ 7 مئی کی رات کو پاکستان ایئر فورس کے ریڈار پر بھارتی طیارے نمودار ہوئے۔ پاکستانی ایئر چیف مارشل کئی دنوں سے کنٹرول روم میں ہی موجود رہے۔ ریڈار سگنل ملتے ہی پاکستانی ایئر چیف نے J-10C اڑانے کا حکم دے دیا۔ پاکستانی ایئر چیف نے رافیل کو نشانہ بنانے کے خصوصی احکامات جاری کیے۔ فضائی لڑائی میں دونوں کی جانب سے 110 طیارے حصہ لے رہے تھے۔ یہ بھی خبر ایجنسی بتا رہی ہے، رائٹرز کی طرف سے یہ تفصیل بھی سامنے آ رہی ہے۔ یہ دہائیوں بعد ہونے والی سب سے بڑی فضائی لڑائی تھی۔ بھارتی رافیل گرانے میں غلطی بھارتی انٹیلیجنس کی تھی، رافیل کی نہیں۔ خبر ایجنسی نے یہ بھی کلیئر کر لیا، ان کے رافیل ٹھیک تھے، ان کے ابھینندن ٹھیک نہیں تھے، یہ بھی واضح ہو گیا۔ بھارتی پائلٹ سمجھ رہے تھے پاکستان PL-15 میزائلوں کی رینج سے دور ہے، لیکن ایسا تھا نہیں۔ پاکستان کی پوری توجہ پاکستان کی سیکیورٹی پر تھی، قوم کی حفاظت پر تھی۔ پاکستانی حکام، پاکستانی افواج جاگ رہے تھے، الرٹ تھے، اور اس کی یہ مثال ہے اور اس کی یہ تفصیل ہے۔ خبر رساں ادارہ، اس کی بڑی رپورٹ سامنے آئی ہے۔ 7 مئی کی رات کتنی بڑی قیامت تھی دشمن کے اوپر، بھارت کے اوپر، ان کے طیاروں کے اوپر، یہ واضح ہو گیا ایک بار پھر۔ پاکستان نے بھارتی رافیل طیارے کیسے گرائے؟ برطانوی خبر رساں ادارے کی رپورٹ آ گئی۔ 7 مئی کی رات کو پاکستان ایئر فورس کے ریڈار پر بھارتی طیارے نمودار ہوئے۔ پاکستانی ایئر چیف مارشل کئی دنوں سے کنٹرول روم میں ہی موجود رہے۔ ریڈار سگنل ملتے ہی پاکستانی ایئر چیف نے J-10C اڑانے کا حکم دے دیا۔ پاکستانی ایئر چیف نے رافیل کو نشانہ بنانے کے خصوصی احکامات جاری کیے۔ دشمن آئے گا ضرور، جائے گا نہیں، پورا نقصان اٹھائے گا، پوری قیمت دے گا اگر پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا۔ یہ سب کچھ ثابت ہو گیا ایک رات میں، ایک اسٹرائک میں۔ فضائی لڑائی میں دونوں جانب سے 110 طیارے حصہ لے رہے تھے۔ یہ دہائیوں بعد ہونے والی سب سے بڑی فضائی لڑائی تھی۔ اسی کے اوپر مزید بات بھی کر لیتے ہیں، اگر پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا، یہ سب کچھ ثابت ہو گیا ایک رات میں، ایک اسٹرائک میں۔ فضائی لڑائی میں دونوں جانب سے 110 طیارے حصہ لے رہے تھے۔ یہ دہائیوں بعد ہونے والی سب سے بڑی فضائی لڑائی تھی۔ اسی کے اوپر مزید بات بھی کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ بریگیڈیئر صاحب، یہ کہیے گا کہ ایک اور مہر ثبت ہو گئی ہے پاکستان کی کامیابی کے اوپر، خبر رساں ایجنسی نے رپورٹ جاری کر دی ہے۔ جی ہاں بالکل، دیکھیے اس میں تو کوئی کلام نہیں تھا اور کوئی شک نہیں تھا کہ پاکستان نے ان کے جو 6 طیارے گرائے، اس میں 4 ان کے رافیل تھے، اور یہ پہلے اس کے چیف آف ڈیفنس سٹاف کہہ چکے ہیں، وہ اس کو اکنالج کر چکے ہیں۔ اس کے بعد ان کا ڈپٹی چیف آف آرمی سٹاف کہہ چکا ہے۔ باہر سے جو فرانس کے رافیل کے مینوفیکچررز ہیں وہ اس چیز کو اکنالج کر چکے ہیں، اور باقی یہ جو اب اس سے مور ثبت ہوئی ہے، یہ تو بالکل ہی انکنٹروورٹیبل ایویڈنس آ گیا ہے۔
तो हमें तो इससे बिल्कुल कोई शौक नहीं, इस पे कोई शौक नहीं हुआ, ना ही इस पे कोई इबाहम है। तो भारत को ही है इबाहम इस पे, और वो डिलिबरेट इबाहम है। अब वो मैं ना मानूं की रट लगा के डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए जब आप इस्तेमाल करते हैं इस किस्म के जो हथकंडे का, और उसमें फिर आपको ये साफ जाहिर है कि तवातर से झूठ बोलना पड़ता है, क्योंकि अब वो उन्होंने जो बाहर के इलेक्शंस हैं, उसके बाद वेस्ट बंगाल में हैं, तो उन सबको एक इस बयानिए झूठ को आगे लेके चलने और बड़ी मुश्किल हो रही है उनको। ना वो राजनाथ सिंह, उसको भी क्रिटिसिज्म है जो उनका वजीर दिफा है, फिर उनका अमित शाह जिसने स्टेटमेंट्स दी हैं उल्टी सीधी, उसको भी बहुत तनकीद का सामना है भारत के अंदर से और इंटरनेशनली। तो इससे तो बिल्कुल तश्तज़बाम हो गया है कि ये बड़ा अच्छा जुमला था, भारत झूठ बोल रहा है और हकीकत ये कि झूठ उनसे संभल नहीं रहा। अहमद सईद मिनाज साहब, आप फरमाइएगा, झूठ इनसे संभल नहीं रहा और वाज़ेह ये भी हो गया कि जहाज नहीं, पायलट गलत था और ये बड़ी फजाई जंग थी और भारत की बड़ी गलती थी। देखिए, इसमें कौन सी कोई इसमें शक रह गया। इंटरनेशनली आप देखें, डोमेस्टिक लेवल पे देखें, इवन डिसॉल्ट जो ये राफेल जहाज बनाती है, इवन उनके भी एक रिपोर्ट एक आने वाली है कि जिसमें उन्होंने तमाम तहकीकात की है कि राफेल जो है वो कैसे गिराए गए थे। तो वो इंग्लिश का एक मुहावरा भी है कि इट्स नॉट द गन विच फाइट्स, बेसिकली इट्स द मैन बिहाइंड द गन विच फाइट्स। इसी तरह पाकिस्तान एयरफोर्स जो है अपनी पेशा वाराना सलाहियतों और अपनी महारत की वजह पूरी दुनिया में पहचानी जाती है, और उसकी लीडरशिप खास करके हमारे जो एयर चीफ हैं, जब ये तमाम ऑपरेशन हो रहे थे और इंडिया की जानिब से जो है वो थ्रेट एक बिल्कुल दीवार पे लिखी हुई नजर आ रही थी, तो वो आखिरी दिनों में जब ये तमाम थ्रेट बहुत इमिनेंट हो गई थी, तो एयर चीफ उस वक्त ऑप्स रूम में, ऑपरेशन रूम में, जिस तरह के फील्ड मार्शल साहब थे, इवन वहां पे मैं समझता हूँ कि रातों को वहां सोते भी वहीं पे थे ताकि किसी भी किस्म की चूक ना हो। और एक एसओपी जो है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और एयर चीफ और नेवी चीफ जो थे, चेयरमैन जॉइंट चीफ के साथ मिलकर एक बनाई हुई थी कि हमने अगर इंडिया कोई भी जारियत करता है और पाकिस्तान की सालमियत या मुख्तारी को चैलेंज करता है, तो फिर हम सोचेंगे नहीं, फौरन उसको रिस्पॉन्ड जनरेट करेंगे। तो जैसे ही मुरीद के और ऊपर मुजफ्फराबाद के अंदर और नीचे जो है वो जो अहमदपुर शर्किया में जैसे मिसाइल्स इनके आए थे, तो पाकिस्तान ने फौरन उसका रिस्पांस किया था और इंडिया वाज टेकन बाय सरप्राइज। तो बेसिकली लीडरशिप की कैलकुलेशंस, उनकी फार साइटेडनेस और ऑपरेशन प्रिपेयर्डनेस, ये वजह थी कि हमारे जो पायलट्स थे दे वर वेरी श्योर ऑफ अपनी लीडरशिप पे, उनको एतमाद था अपनी सलाहियतों पे, अपने कॉकपिट के अंदर मौजूद जितने गैजेट्स थे JF-17 के या फॉर दैट मैटर JC-10 के, जो कि चाइनीज अभी नया जहाज हमारे पास, तो उनको मुकम्मल अपने इक्विपमेंट पे, अपनी लीडरशिप पे एतमाद और अपनी सलाहियतों पे, और उसको फौरन ब्रोकार लाए थे। और उसके बाद उन्होंने दूसरा मौका नहीं दिया था इंडिया को, और उसके पहले हल्ले में हमने 6 जहाजों ने गिराए थे। इसलिए एयर वाइस मार्शल जुल्फिकार साहब जो हैं, उन्होंने बड़ा प्राउडली कहा था पाकिस्तान की उमंगों की निशानदेही करते हुए, उसका रिप्रेजेंटेशन करते हुए कि इट वाज 6-0। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब रॉयटर्स ने भी इसको कंफर्म किया। मैं समझता हूँ कि इंडिया को अपने अब सोचना चाहिए कि वो जितनी भी इस तरह से बात करे कि एक अच्छा खासा बड़ा मुल्क है, 2.5 अरब आबादी का जो मुल्क है, उसको क्यों वो जो है वो एक किस्म का पूरे इंटरनेशनल लेवल पे उसको अजीमत उठवा रहे हैं वो लोग। और ये बेसिकली तमाम की तमाम चीजें जाके जो कन्वर्ज होती हैं, वो मोदी का बेसिकली एक वो एजेंडा है, पॉलिटिकल एजेंडा, जो वो भारत के सेकुलर का जो एक इम्प्रेशन था, उसको इंतहा पसंद एक स्टेट के तौर पर उजागर करवा रहा है। साथ रहिए